عقل مند شہزادہ ایک شہزادہ نہایت بدصورت اور پستہ قد تھا۔ اس کے دوسرے بھائی بہت خوبصورت اور لمبے قد والے تھے۔ شہزادے کی بدصورتی اور چھوٹے قد کی وجہ سے بادشاہ بھی اس سے نفرت کرتا تھا اور دوسرے خوبصورت بیٹوں کو عزیز رکھتا تھا۔ ایک دفعہ بادشاہ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ پستہ قد شہزادہ نہایت ذہین اور ہوشیار تھا۔ اس نے باپ کی حقارت اور کراہیت کے سبب کو سمجھ لیا اور ادب کے ساتھ بولا، ابا جان، پستہ قد عقل والے لمبے قد والے بیوقوف سے اچھا ہوتا ہے۔ جو چیز قامت میں بڑی ہے ضروری نہیں وہ قیمت میں بھی اچھی ہو۔ بکری اگرچہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا گوشت پاک اور حلال ہوتا ہے، جبکہ ہاتھی مردار ہے۔ طور ایک چھوٹا پہاڑ ہے لیکن قدر و منزلت میں خدا کے نزدیک بہت بڑا ہے۔ اچھی نسل والا کمزور گھوڑا بھی گدھوں کے طویلے سے بہتر ہے۔ شہزادے کی باتیں سن کر بادشاہ کو بھی ہنسی آ گئی۔ دربار میں موجود دوسرے لوگوں نے بھی شہزادے کی باتیں سن کر پسندیدگی کا اظہار کیا اور اس کی خوب تعریف کی، لیکن اس کے بھائیوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ جب تک آدمی خاموش رہتا ہے اس کا عیب و ہنر بھی پوشیدہ رہتا ہے۔ ہر جھاڑی کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ خالی ہوگی ٹھیک نہیں ہے، ممکن ہے وہاں چیتا سو رہا ہو۔ کچھ عرصہ بعد ایک پڑوسی بادشاہ نے اس مملکت پر حملہ کر دیا۔ جب دونوں طرف کی فوجیں سامنے آئیں اور جنگ کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے جو شخص میدان میں آیا وہ پستہ قد بدصورت شہزادہ تھا۔ اس نے رجز پڑھتے ہوئے کہا، میں لڑائی کے وقت پیٹھ دکھانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میرا سر تمہیں خاک اور خون میں غلتا نظر آئے گا، کیونکہ جو شخص جنگ کے لیے میدان میں آتا ہے تو گویا وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور میدان جنگ سے بھاگنے والا اپنے لشکر کے خون سے کھیلتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے دشمن کی فوج پر حملہ کر دیا اور دشمن کے متعدد تجربہ کار سپاہیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ پھر باپ کے سامنے گیا اور ادب سے کہا، ابا جان، آپ کو میرا جسم کمزور اور لاغر نظر آتا ہے، لیکن موٹاپے کو خوبی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جنگ کے میدان میں کمزور اور پتلی کمر والا گھوڑا ہی کام آتا ہے، موٹا بیل کسی کام نہیں آتا۔ کہتے ہیں دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اور تعداد میں یہ لوگ بہت کم تھے۔ جنگ کے دوران پست تر شہزادے کی فوج کے ایک دستے نے بھاگنے کا ارادہ کیا تو اس نے ایک زوردار نعرہ لگا کر کہا، بہادروں، مقابلہ کرو، بزدلی مت دکھاؤ۔ شہزادے کی بات سن کر سپاہیوں کی ہمت بڑھ گئی اور انہوں نے متحد ہو کر زبردست حملہ کیا۔ زیادہ وقت نہیں لگا کہ دشمن کی فوج پسپا ہو کر بھاگ کھڑی ہو گئی۔ باپ نے وقت کی کامیابی سے خوش ہو کر پست قد شہزادے کا سر پر بوسہ دیا اور فرد محبت سے گلے لگا لیا، اور پھر بادشاہ کی مہربانیوں میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ پست تر شہزادے کی کامیابی سے اس کے بھائی حسد کرنے لگے اور اس کو ہلاک کرنے کی تدبیریں کرنے لگے۔ ایک دن موقع پا کر انہوں نے شہزادے کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اتفاق سے شہزادے کی بہن نے دیکھ لیا۔ اس نے فوراً مخصوص اشارہ کر کے بھائی کو اس سے آگاہ کر دیا۔ پست تر شہزادے نے کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ قابل لوگ مر جائیں اور نااہل ان کی جگہ حاصل کر لیں۔ دنیا سے اگر ہمارا نام و نشان مٹ جائے تب بھی کوئی شخص الو کے سائے میں بیٹھنا پسند نہیں کرے گا۔